لیکن یہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کھڑا ہوا میدان میں. اندازہ کریے یہ کیسی قربانی ہے. تاریخ میں ایسی قربانی کبھی نہیں آئی. اللہ کو یہ قربانی اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا. فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. قربان جائے میرے بزرگوں، آپ اپنے بچے کو جانور کی طرف باندھتے ہیں، اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو باندھنے کے بعد اس کے سر کو یوں پکڑتے ہیں، زمین پہ پیر رکھتے ہیں اور سر کو اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری کو جب چلاتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے، اے ابراہیم، اللہ کا حکم آتا ہے چھری پر، اے چھری چلنا نہیں ہے، چلنا نہیں ہے. اب لوگ کہیں گے یہ تو فلسفہ ہے، یہ تو یہ کہانی ہے، یہ تو اس طرح کرنا تھا. نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھری چلا چکے تھے. اب چھری نہیں چلا اللہ کے حکم سے، یہ الگ بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھوڑی تھا کہ چھری نہیں چلے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا تو علم نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے کھڑے اتر گئے. کیا قربانی میرے بزرگوں دی. آج ہم سے مال بھی قربان نہیں ہو رہا. آج ہم سے اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی چند وقت نکال کر رب کے سامنے سر کو جھکاؤ، اس جھکانے کے لیے اپنے وقت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انسان کو مال عزیز ہے، گھر عزیز ہے، بیوی عزیز ہے، بچے عزیز ہیں. یہاں تو بچے قربان ہو رہے ہیں، بچے قربان ہو رہے ہیں. وہ منظر تو دیکھو میرے بزرگوں، آسمان میں فرشتے 2 بار صرف روئے ہیں، کبھی نہیں روئے. ایک بار جب طائف کے میدان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے دعوت تبلیغ کے لیے، اس وقت آپ کو جب لوہان کیا گیا، پتھر مارا گیا، تو اس وقت آسمان کے فرشتے رونے لگے. ہائے یہ کیا منظر ہو رہا ہے جس کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا ہو، کائنات کو بنایا گیا ہو، جس کی کائنات کو چمکایا گیا ہو اور کائنات کو بنایا تصور کیا گیا ہو، جس کو چاند کو چاندنی نہیں دی، سورج کو روشنی نہیں دی. آج اسی کو پتھر مارا جا رہا ہے، آج اس کو تکلیف دی جا رہی ہے. اس وقت فرشتے روئے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری چلا رہے تھے، آسمان میں ہلچل مچا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک باپ اپنے بچے پہ کیسے چھری چلا سکتا ہے؟ اللہ امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا خلیل کتنا عزیز ہے، دیکھنا چاہتے ہو میرا خلیل کتنا میرے لیے آقا میرے لیے میرے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے. میرے بزرگوں، وہاں جب چھری اللہ ابراہیم علیہ السلام نے چلی تو چل نہیں رہی ہے. اللہ کا حکم آ گیا، جیسے اللہ نے کہا آگ سے جلانا نہیں ہے، جلانے کی صفت ختم ہو گئی. چھری سے کہا کاٹنا نہیں ہے، کاٹنے کی صفت ختم. پانی سے کہا کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو ڈبانا نہیں ہے، ڈبانے کی صفت ختم. فرعون جب گیا وہ خود ڈوب گیا، مر گیا. ایک قوم آپ پار ہو جاتی ہے، ایک قوم برباد ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے. پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اس دل میں اللہ کی محبت کو بساؤ، اس دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. جب اللہ کا ڈر اس دل میں داخل ہو جائے گا تو غیر اللہ کا ڈر خود بخود نکل جائے گا. جب اللہ کا ڈر کے علاوہ غیر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آئے گا تو اللہ کا ڈر ہمارے دل سے خود بخود نکل جائے گا. جب چھری آپ چلا رہے ہیں تو چل نہیں رہا، آپ اس کے بعد تیز اور کرتے ہیں، کیا بات ہے چھری کیوں نہیں چل رہی؟ پھر آپ تیز چلاتے ہیں، نہیں چل رہی. اللہ کہتے ہیں اے جبریل جاؤ جلدی سے، میرے ابراہیم کو ایک دم جوش میں آ گئے ہیں، میرے ابراہیم میرے حکم میں آ چکے ہیں، وہاں سے اسماعیل کو ہٹاؤ اور اس کے بعد وہاں پہ دمبا رکھو تاکہ ابراہیم چلائے اسے. ایک وقت ابھی چھری چل نہیں رہی، جیسے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے یوری علیہ السلام وہاں سے تیزی سے زمین کے طرف آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے زمین پہ اترتے ہیں، دمبا کو لیتے ہیں. تو اس بات کو ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب اس بات کو سنتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں واللہ اکبر وللہ الحمد. ادھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یہ 3 جملے ہیں، یہ 3 جملے ہیں. اللہ کو یہ جملہ بھی اتنا پسند آیا کہ رب کریم نے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے اثر تک تمام امت مسلمہ امت محمدیہ پر واجب کر دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جب فرض نماز ختم ہو تو ایک بار مرد کو زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا چاہیے، اور عورتیں آہستہ پڑھے. جب یہ ابراہیم علیہ السلام ابھی چھری چلا رہے ہیں، چل نہیں رہی، فوراً اسماعیل کو وہاں سے جبریل علیہ السلام ہٹاتے ہیں، وہاں پہ دمبا رکھتے ہیں. وہ چھری جو کچھ دیر پہلے چل نہیں رہی تھی، اب جیسے چلاتے ہیں فوراً چل جاتی ہے. جیسے چلتی ہے، جب آپ کھولتے ہیں پٹی جہاز سے اتارتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسماعیل تو وہاں مسکرا رہے ہیں،
यहाँ तो दुम्बा ज़बह होकर पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला कहते हैं कल सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इब्राहिम तुमने तो ख्वाब को सच कर दिखाया, तुम तो ख्वाब में सच्चे उतर गए, मेरी बात पे तुम खर्रे उतर गए, जाओ तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई है, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई है। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, एक वक्त में छुरी नहीं चल रही थी, कुछ देर बाद छुरी चल गई। किसका अमर चल रहा है? अल्लाह का अमर चल रहा है। मेरे बुजुर्गों, आज वही दिन है जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे लफ्ते जिगर को लेकर ज़बह करने के लिए उतरे थे। अल्लाह ने जब इस अदा को पसंद फरमाया तो उम्मत मोहम्मद पर इसको वाजिब कर दिया। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए।